بڑی سے بڑی تکلیف جو ہو وہی آدمی برداشت کر سکتا ہے آج جس کو اسے محسوس ہو اس یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف دینے والا میرے ساتھ متعلق ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ہستی اور حساب سے باہر نہیں جا سکتا. ایک قابل کلمہ پڑھ کے اگر پڑھتے ہی فیض ہو جائے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ بخشش ہو جائے گی. کلمہ کیا کرتا ہے؟ کفر ساروں کو مٹا کے ماضی کے کفر کو مٹا کر داخل کرتا ہے تسلیم میں. آدمی دقت یہ تسلیم بھی کرتے ہو تحلیل بھی کرتے ہو سب جو ہے یہ آپ کو گمراہ کر دیا ہے. حکم ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا، اللہ کو ماننا ہے جاننا نہیں ہے. پادل صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کہ ہم دین سے کیسے محبت کرنا چاہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی سال کی بات ہے جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی طلبگار ہیں، ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی طلبگار ہیں. اب دونوں ہی ایک جگہ پہ روایت پڑھ رہے ہیں تو دونوں کا مقام برابر ہے. یقین جہاں زیادہ ہوگا وہاں برداشت عادت پیدا ہو جائے گی. برداشت نہ ہوگا یقین کی کمی ہے. مثلاً آپ یہ دیکھو جو بھی بات پڑے غور سے آپ دیکھو تو بات بڑی ہے سمجھ آ جائے گی کہ ایک آدمی بظاہر اتنا دانا ہے کہ اس کا ایک ماننے والا گروہ امت کی شکل میں موجود ہوتا ہے. پیغمبر ہوتے ہیں پیغمبر کی بات ایک گروہ کو پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ گروہ پورے سے پورا امت ہے. اللہ کی طرف سے مہربانی ہے وہ الگ بات. اور اب آپ یہ دیکھو اللہ کا فضل بھی ضرور ہے بلکہ وہی اللہ کا فضل ہے. لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں حتیٰ کہ وجود میں بہت ابتلا رہتی ہے. چلو حضرت ایوب علیہ السلام نے پیغمبر ہے اب وہ اتنی تکلیف یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جائے اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ تکلیف کوئی شے نہیں ہے. بڑی سے بڑی تکلیف جو ہو وہی آدمی برداشت کر سکتا ہے آج جس کو اسے محسوس ہو اس یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف دینے والا میرے ساتھ متعلق ہے. تعلق رکھتا ہے. اگر تعلق نہ رکھتا ہو تو پھر انسان خدا دے ہی بھائی ہے. کہتا ہے نماز بھی بڑی پڑی ہے روزے بڑے رکھے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ مسئلے کے لیے تھا نا اللہ کا تعلق. تو مسئلے کے لیے تعلق رکھنا وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہو تو پھر بھی وہ تعلق قائم رہتا ہے. میں اس سے یہ ہے کہ تسلیم کرنے کے اندر ایک سرسری تسلیم ہوتی ہے اور ایک کبھی تسلیم ہوتی ہے. اور جب تسلیم کے اندر انسان کبھی ہو جائے تو وہ کسی قسم کے مسائل سے دو چار ہونے کے باوجود اور وہ باہر نہیں محسوس ہوتی. مطلب میری زندگی کو جو کچھ چیلنج ہے زندگی پر جو ابتلا ہے جو وقت آتا ہے اب وہ برداشت کرے گا بلکہ برداشت بھی نہیں کرے گا تو نہیں لے گا اس میں. اگر آپ کا کوئی دوست نقصان پہنچا جائے تو اس کو آپ نقصان کہتے نہیں ہیں وہ تو درست تھا. میرا مقصد یہ بات کا غور کرو کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں یقین کے سلسلے سے چلتا ہے اس آدمی پر جس قسم کی ابتلا ہو کوئی بوجھ ہو کوئی بار ہو وہ بار محسوس نہیں کرتا. بار جو ہے یہ یقین کی کمی کا نام ہے. اور ورنہ زندگی کو یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے مختلف راستوں سے گزرنا ہے. آپ گزرتے جاؤ گے کیا اب اس میں دقت پتہ کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیانات کو سنتے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں اور بزرگوں کے ذریعے سے ارشادات ہوتا ہے کہ ایسا کرو تو ویسا ہو جائے گا محنت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے والے کامیاب ہو جاتا ہے. تم اگر اپنی سفر میں احتیاط کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. کبھی کبھی احتیاط کے باوجود کامیابی نہیں ملتی. اگر فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گی بات. اب یہ تو بات ہے جب انسان غور کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. انسان جو ہے وہ محنت کرنے والا بغیر محنت کے وہ کچھ نہیں ہے. جو وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے. کچھ نے بغیر محنت کر کے غریبی سے پیسے میں داخل ہو گئے. کچھ نے بغیر پیدائشی طور پر پیسے میں داخل. کچھ لوگ محنت کر کے اب بہت کچھ بن گئے.
تو مطلب یہ ہے یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کر سے کہ دوسرا مطلب آپ پر ہوگا کہ میں ہوں کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کہ یہ میں ہوں کہیں سورج بنانے والا کہیں رات بنانے والا۔ اب اگر جب آپ یہ سمجھیں گے کہ سورج کی محنت جو ہے وہ اور طرح سے ہے، رات کی محنت اور طرح سے ہے، دریا کی محنت اور طرح سے ہے، ہر انسان کی محنت الگ طرح سے ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ہستی اور حساب سے باہر نہیں جا سکتا۔ کون سے طریقہ ہے جس سے ایک آدمی پیغمبر بن جائے؟ کوئی ایسا فارمولہ آدمی ایک آدمی بہت سارے آدمیوں میں رہنے والا ایک آدمی پیغمبر بن جائے؟ اب آپ پیغمبر کی بجائے فارمولے سے استعمال کرتے ہو، یہ کیوں گا وہ ہو جائے گا، یہ کی جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس بار چھوٹی تھی پیغمبر ہے کہ ایسے کون سا کام ہے جس سے انسان پیغمبر بن جائے؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے، ورنہ لوگ بن جاتے۔ اب یہاں پر آگے ڈیوائن انٹرفیئرنس لیتی ہے کہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے وہ جو چاہے بنا دے۔ جب آپ نے یہ مان لیا اب پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور فانر پہ اللہ نے فادر بنایا، پیغمبر کی نماز اور آپ کی نماز میں کچھ تو فرق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات کا فیصلہ ہونا ہے، ابھی کائنات میں آنی ہے قیامت فیصلہ ہونا، فیصلہ تو نہیں بھی ہوگا۔ اتنا آ رہے کہ اللہ کا فرشتے جو ہے درود بھیج رہے ہیں اپنے پہ۔ اور جس آدمی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب جو آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ فیصلہ تو وہ پڑے، اور جو جہاں کے ساتھ ہے وہ وہاں کے ساتھ ہے، فیصلہ ہوا پڑے، جو شہید ہو گیا اس کا فیصلہ ہوا پڑے، اور جو شہید ہو گیا اس کی ذات میں فنا ہو گیا اس کا فیصلہ بھی ہوا پڑے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو جس پر اور ماں باپ خوش ہو گئے اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے بیان فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ واقعات ہیں، لوگ کن لوگوں کے لیے یاد ہے؟ آپ سے بات سمجھ آئے گی کہ ایسا کرو اب تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ابھی عرض کر رہے تھے کہ ایسا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہوں۔ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جانے کا عمل اگر اللہ ہے تو تمہارے دل میں کیا کام ہے؟ روشنی کی تمنا کچھ لوگوں کی تمنا ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیغمبروں کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں، اللہ نے بانی جانی کی نہیں میں سے چور کو پیغمبروں کے ساتھ بنا دیا، بات نہ مل جائے کعبے کو صنم حالوں سے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کبھی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام کیے ہیں دنیا میں اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا کام کرتا ہے، تو پھر آپ کو یہ راز بڑا آسان ملے گا کہ تسلیم کا بوجھ جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے، اور تسلیم جو ہے یہ صرف آپ کو قوت دیتی ہے، باقی کام آپ کو خود ہی کرنے ہیں، مسئلہ کامیابی کا نہیں ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ایک قابل کلمہ پڑھ کے اگر پڑھتے ہی فیض ہو جائے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ بخشش ہو جائے گی۔ کافر تھا کلمہ پڑھ گیا ایک فیض ہو گیا، اس کا سارا کفر جو ہے نا وہ ایک کلمے پر ختم ہو گیا۔ کلمہ کیا کرتا ہے؟ کفر ساروں کو مٹا کے ماضی کے کفر کو مٹا کر داخل کرتا ہے تسلیم میں۔ اب یہ بات آپ تسلیم کے بعد میں یاد رکھو کہ اسکیپٹک انسان، نہ ماننے والا انسان، شک کرنے والا انسان، اپنی ذات کو بھی مسلوک کرنے والا انسان اگر تسلیم میں داخل ہو جائے تو سمجھو کہ ظلمات سے نکل کے نور میں داخل ہو گیا۔ نور تسلیم کا نام ہے اور ظلمات کیا ہے؟ شک کا نام ہے۔ یہ اس کے علاوہ کس کا ترجمہ ہے؟ کہ شک میں رہنے والا ظلمات میں رہے گا اور یقین میں رہنے والا نور میں داخل ہو جائے گا۔ یقین کس بات کا؟ اپنے ہونے کا اور اس کے عذر کا کہ اس نے مجھے ہونے دیا، یعنی کہ یہ بینگ اس نے مجھے عطا کی، لائف اس کی عطا کی، اور اس کے اندر پھر ایمان یقین کا نام ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوال کرنے والے
اچھا اب یہ شک جو ہے یہ مرتا نہیں ہے، بار بار پیدا ہوتا رہتا کہ شاید ہم ٹھیک جا رہے ہیں، شاید ہم غلط جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے عادت کیا ہوگی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ شہید کی عاقبت آپ کیا کے انتظار نہیں ہے، عاقبت صاف ہے. آپ پیغمبروں کی عاقبت کلیئر ہے اور ان کے ساتھ ہے باہم اشداء الکفار رحماء بینہم، ان کی عاقبت کلیئر ہے. زندگی میں ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہے ان کی عاقبت کلیئر ہے. جو ان کے نقش پر چلنے والے ہیں ان کی عاقبت کلیئر ہے. وہی لوگ ایسے ہیں جن پر اس کا اعلان موجود ہے. ماضی میں ہوں گے، چلو یہ کر لو بات، آج کا تو دور ہے نا مشکل میں پڑا گا، تحریف ماضی میں ہوں گے. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی رحمت انعام کسی پر نہیں ہوا تو پھر کسی کی نماز کو زور دی ہوئی، یہ ہو نہیں سکتا. تو آدم تعالیٰ کی کیٹیگری کے لوگ تھے، یہ تو معلوم تھے تک تو محفوظ ہے کہ ضرور ہو گئے. اولیاء کرام تھے، علماء صاحبان تھے. جب تک آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا اعلان ہوا، تو پھر راہ ضرور دکھاتا ہے جن پر ان کا اعلان ہوا. وہ ماضی میں ہو، حال میں ہو، آپ کے خاندان میں ہو، آپ کے بزرگوں میں ہو، آپ کے علاوہ آپ اپنے دوسروں کی راہ دیتے ہیں. پہلے تو جب مہربانی کرتا ہے تو جب آپ کسی ایسے آدمی یا کسی ایسے گروہ کے ساتھ ملتے ہو جن پر آپ کے خیال میں اللہ کا اعلان ہوا، اس گروہ کے ساتھ چلنے کی خواہش اور استعداد اور یقین اور وابستگی کا نام ہے تسلیم. تسلیم کیا ہے؟ زندگی پر یہ فیصلہ کرنا، آپ کی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کہ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو. آپ بات رہے ہیں تب جا کے یہ چراغ سے چراغ جو ہے نا چلے گا. پھر زندگی کے تابع نہ ہو تو عمل کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا، نہیں بات سمجھ آ رہی. مگر آپ شیر کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ اور بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے قول بھی یاد ہے اور آپ کے خطبات بھی یاد ہیں، لیکن عمل کے تابع نہیں ہے. عمل کے تابع نہ ہو تو پھر ایک جو ہے نا آرام ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب تک ہو زندگی جس سے آپ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اس کے ساتھ کا تابع فرمان نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ وابستگی نہ ہو جائے تو پھر علم سے نہیں ملتا. اس لیے آپ یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو کوئی شاعر میں ایسا مل گیا جن پر اس کا انعام ہوا تو وہاں سے جو آپ کو راستہ ملے گا وہ راستہ صداقت کا ہے، ملے تسلیم کے ذریعے. تسلیم نے آپ کو اس میں داخل کرنا ہے اس ذاتے میں جس کو آپ نور کہتے ہو. اس لیے تسلیم کا بار نہیں ہوتا، اس وقت تک بار ہے جب تک یہ علم ہو، اور جب وابستگی ہو جائے، جب عمل ہو جائے پھر بار نہیں رہتا. آپ کی دقت یہ تسلیم بھی کرتے ہو، تحلیل بھی کرتے ہو، شخص بھی کرتے ہو، یقین بھی کرتے ہو، بس یہ آپ کی زندگی میں بڑی ابتلا ہے کہ اسی کشمکش میں زندگی گزر جاتی ہے. مطلب مانتے ہیں شک کرتے ہیں، اس لیے آدمی یہاں بات رکھی جاتی ہے. بہتر یہ ہے کسی کو اس یقین کے ساتھ مان لیا جائے کہ اس کی بات جو ہے وہ آپ کا اس کا ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا. تو سب جو ہے یہ آپ کو گمراہ کرتی ہے. حکم ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا، جیسے حکم نہیں لگاتے کرتی ہے، گمراہی سوچ کر آ گئے. اس حکم کے سجدہ کر دو تو بالکل پوچھتے رہے سجدہ کر کے رات سمجھا کے بات کرو پھر باہر آ جائے. کسی بات یہ ٹھیک ہے ذرا کچھ تھوڑا سمجھاؤ تو پہلے آپ کو حکم تھا تو سجدہ نہ کرو، اب آپ حکم میں سجدہ کرو. انہوں نے تمہیں میں سمجھاؤں گا لیکن فی الحال تم پاک غلط تعبیر ہے، اللہ کی تعبیر کرتے جا رہا ہے تو یا کافی نہیں لے گا، گمراہ کا کرے گا. اللہ کی تسلیم ہوتی ہے، تعبیر نہیں ہوتی. اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے. بات ہے ماننے کا نام یہ اللہ ہے، ورنہ راستے میں تو اسے آدھا نہیں ہے. خود ہی ماننا ہے، آپ نے خود ہی شاباش دے دیا آپ نے. ہم لوگ اس میں خود ہی آیا شاباش دینے والا. کیا نماز پڑھی آپ نے،
ساتھ ہی چلے جاتے وار بلائے تیری مہربانی مجھے نماز پڑھی ہے. نماز میں اپنی نماز پڑھنے کے عمل سے اس کا احسان کو بس یہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خود ہی پسند کرو, خود ہی اس میں چراغ دلاؤ اور نہ اس کو لگا دو اللہ تعالیٰ کے نام کی چراغ ہے. یہ آ رہا خود ہی تم نے کامیابی خود ہی کر دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ کامیابی کی چٹھی نہیں بھیجے گا. آج آپ کو کامیابی کی چٹھی آئی اللہ کو بھیج رہی یہی کامیابی. غریبی ہے تب کامیابی. پیغمبر غریب بھی ہوئے, پیغمبر امیر بھی ہوئے, اور پیغمبر جو ہے اور ہر طرح سے ابتلا سے گزرے, مچھلی کے پیٹ تک گزر گئے, سارے واقعات ہو گئے. آج کے انسان کو یہ دقت ہے کہ ابتلا کے اندر جو ہے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. اور یہ جانتا ہے کہ آسانیوں میں شاید ایمان زیادہ فروغ پائے گا, حالانکہ آسانیوں والا کو گھبراہٹ ہوتا ہے. نہیں بات ہو جائے جن پر آسانیاں ہے امیر ہے, آپ دل سے جانتے ہو کہ سارے گمراہ ہے, سارے ظالم لوگ ہیں, اور اندر سے دعا کیا ہے یا اللہ مجھے بھی امیر ملا. آپ ہم اصل پہ جانتے ہیں کہ یہودی کی زندگی بہت بری زندگی ہے, یہ کہتے ہیں یہودیوں کا کیا ہے, اور غائب جو ہے آپ کی زندگی کی رجوع ادھر ہی ہے کہ آسانیاں ویسے ہوں اور زندگی ویسے ہو, حالات ویسے ہوں, مطلب اور یہودی کی آمد ہو, آمد کی طرح سے باندھی ہو کہ زندگی مل جائے فرعون کی اور آپ کو مل جائے موسیٰ علیہ السلام کی. بس یہ ہماری خواہش ہے. تو اس لیے یہ بات جاننا یہ غلط ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے تو شہر سے باہر, گھر سے دور, جنگل میں آرام, تو آپ یہ سوچ لو کہ آپ کس تسلیم میں داخل ہو چکے ہو. آپ نے اللہ کو مان لیا, آپ اللہ کو مانتے چلے جاؤ. آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محنت کا پھل دیتا ہے, کبھی محنت کا پھل رائے کر دیتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ تسلیم کیا ہے. تسلیم کا معنی کیا ہے, اپنے مسلمان ہونے سے مان لو. مسلمان کا مطلب یہ ہے بغیر کسی وعدے کے کہ اللہ کیا کرے گا, اللہ شروع کرے گا آپ مانگنا, آسانی دے گا تب مسلمان رہو گے, تبلیغ دے گا تب مسلمان رہو گے, خواہشات پوری کرے گا مسلمان رہو گے, کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی تب مسلمان. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چھ اور آپ مسلمان رہیں گے تو پھر آپ کو راستہ مل جائے گا. یہ الفاظ بعد میں ہے. شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, وجدان, عرفان, یہ سارے بعد میں. مشاہد کرام, اولیاء کرام, سارے بعد. پہلا وقت سیدھا ہے کہ اللہ کے ذات واحد کا وقت. جب کچھ نہیں تھا تو وہ اپنی ذات میں تنہا مخفی گنجینا تھا, اپنی ذات میں قائم یقین, ہر آواز سے پہلے ہر انجام کے بعد رہنے والا. یہ پہلی بات. اس نے پہلے سے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں, بس اس نے تحقیق فرمائی کائنات, اس کا اپنا عمل ہے. اس اپنے عمل میں پھر اسے اپنا مزاج عطا فرمایا, دین عطا فرمایا. دین انسانی تحقیق نہیں ہے, یہ آسمانی اور مداخلت ہے. آپ بات میں رہیں کہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ انسانی تحقیق ہوگی تو ہم نے دین بنا لیا. اس زمانے میں 5 نمازیں ہوتی تھیں, بندے بارے کہتے تھے 5 دن بڑی مصروف زندگی ہے, 2 دن گزارت نہیں ہو جاتا نا, کیونکہ یہ انسانی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جب تک وہ ہے اوپر نہیں آتا اس کے آنے کا امکان نہیں ہے. اللہ نے بدل کر دیا. یہ جب میں آخری بار آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, اللہ نے بتا دیا یعنی کہ میری طرف سے اب اور کوئی میسج نہیں آیا نا, یہی میسج ہے میرا فائنل, آپ چلتے جاؤ, 5 ہی رہے گی. حالانکہ بڑی مصروف زندگی ہے, کوئی رعایت کرنا چاہیے اللہ میں کو, لیکن نہیں. آپ بات میں گویا کہ انسانی زندگی میں آسمانی فرمان فائنل آ چکا, جس کے ذریعے آنے کا اس ذات کو آپ کہتے ہو وہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے کہا کہ یہ ذات اللہ اے ذات اللہ کے امیر صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہی ساری طریقت ہے, یہی حقیقت ہے, یہی بارکت ہے, یہی شریعت ہے. اللہ کی محبت میں کچھ آدمی منم میں خیال ہوں نمی دادم تجا رفتم, کہ اس کے خیال میں خدا جانے میں کہاں سے کہاں چلا گیا, خیال اس میں تھا اس کے اوپر سے بھی آگے نکل گیا. خیال ایجاد کی بات ہے. اب ادھر خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گیا, کہ اس کی تلاش جو ہے اور اس سے بھی کچھ میری یاد نہیں ہوگی. آپ آتے میرے محبت کے اندر ایک مقام, اللہ نے کہا کہ تم درود بھیجو, میرے رشتے درود بھیج رہے ہیں,
کچھ لوگ درود میں اتنے میں ہو گئے کہ وہ باقی کے کام بھول گئے. میں بھی اتنے ایک ہی انسان پر آتی ہے. کچھ لوگ جو ہے اور محبت میں اتنے میں ہو گئے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا. یہ وہی تھے وہ صاحب جو گروہ تھا جو صرف اور محبت میں ایک مقام پر بیٹھے رہے اور ہر جائے خیال میں رہے میرے ذریعہ مہار چھوڑ بیٹھے. مطلب یہ کہ وہ ایک دین کے ایک حصے چلے گئے. کچھ لوگوں نے بیلنس رکھا کہ نظام بھی کیا میں تھا, نماز بھی کیا میں تھی, اور باقی کے واقعات بھی پیلس میں رہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے رہے اور اندر سے محبت سے معلوم ہو گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا رہا ہے کہ یہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے اور جو آئیں گے ظاہر ہوں گے, پھر وہ واپس جائیں گے اور پھر ایسا واقعہ ہوگا ظاہر اور باطن لاف تک کا مقام. یہ بھی وقار ہو گیا. اب آپ یہ دیکھو کہ جب ایسا ہو رہا اللہ تعالیٰ فرما دے تو عبادت کرنے والا مسجد میں محبت کے ساتھ محبت کے بغیر کہتے بول کہ آپ مسجد میں گئے اور آپ نئے جوتے پہن گئے اور پیدل گھر آ گئے بغیر جوتے کے. ایسا ہوا وہ جو گیا جوتا چرانے والا وہ بھی مسجد میں کوئی نماز کی شکل میں گیا. وہ ایک شوہر بھی نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, اور جس کی آج چوری ہوئی تھی وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. آپ ان دونوں نماز میں کیا فرق نکالو گے؟ آپ فرق ہو گیا نا, کیونکہ اللہ کے روبرو دونوں ہے اور روبرو ہو گیا دوسرا کچھ اور ہو گیا. آپ آتے ہوئے بڑا فرق ہو گیا. تو لہٰذا نماز پڑھنے والے سارے ایک حال میں نہیں ہوتے. یہاں سے پھر طریقت والوں نے ایک الگ خبر کیا کہ دیکھو خالی نماز سے یہ دن کی کیفیت نہیں بدلتی جب تک تزکیہ نہ ہو. وہ تھے پیغمبر علیہ السلام کہ تزکیہ فرماتے تھے لوگوں کا, اب پھر کتاب پھر اس کو حکمت کتاب کی باتیں بتاتے تھے, تلاوت کرتے تھے. ہمارے یہاں تزکیہ نفس نہیں ہوا, لہذا تزکیے کے لیے پھر انتظام کرو. جہاں سے طریقہ سے آ گیا. اس کا واضح فرق یہ ہے کہ شہید ہونے والے کی نماز شہید کرنے والا نہیں نماز نکلا اتفاق سے. بھائی یہ بڑا فرق ہو گیا نا. تو لہذا نماز سے کیفیات برابر نہ نکلی کہ ماننے والا اور میرے کو درود بھیج رہا ہے. بس جو ہے کوئی سیادت کی بات نہیں کر رہا ہے کہ دین جو ہے اور گروہ سے تعلق رکھنے والا درود بھیج رہا ہے اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بھی اوپر درود بھیج رہا ہے. تو یہاں کے آپ نے اللہ کر لیا تو یہ شریعت ہے. فارمولے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حقیقت کے نہیں پڑھ رہے. تو فارمولے سے نجات دلانے کے لیے طریقت والوں نے عالموں کی اصلاح کی, قلبی اصلاح کی. ان کو بتایا کہ یہ جب تک دنیا کی محبت ختم ہو تمہارے یہاں اللہ کی محبت بھی آ سکتی ہے. یہ دو دریا ہے, سمندر ہے. پانچ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کہ ہم دین سے کیسے محبت بنانا چاہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی سادی بات ہے, جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. آپ تو پھر ہمیشہ ہی دنیا سے محبت کرے گا, پھر بھی چھوڑے گا. آپ دین کو ہمیشہ ہی محبت کرتے ہیں, اسے تو چھوڑنا. مطلب یہ ہے کہ دونوں یہ موجود ہے انسان میں. اس کو کہتے ہیں طریقت. طریقت کا مطلب ہے باطنی نظام کی اصلاح, اپنے نفس کی اصلاح. لیکن انہوں نے شریعت کو اور رکھا, ظاہر رکھا. شریعت کو اڑایا نہیں کسی نے, مقبول نہیں رکھا. یہ دو الگ الگ نظام نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جانا پکڑا ہوا ایک قسم کی ہے بات. مطلب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کہتے ہیں فرض کی عبادت بالمحبت کا نام ہے. اس طریقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی بات میں, پیدا فرمانے والا کا ارشاد پیدا سب سے فرمایا. آپ غور کر رہے سوال کے جواب میں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی طلبگار ہیں, تم سے لوگ ہیں جو آخرت کی طلبگار ہیں. اب دونوں ہی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو دونوں کا مقام برابر ہے.